الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى. سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. کل کی مجلس میں ہم نے باطنی امراض میں سے اس باطنی مرض کا تذکرہ کیا جس مرض کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بھی قریب نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَحْشَاءَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم فحاشی کے بھی قریب نہ جاؤ، یعنی ان شہوت والے کاموں کے بھی قریب نہ جاؤ. تو باطنی مرض یہ ایسا ہے کہ ہر ایک کے اندر اس کا فطری تقاضا رکھ دیا گیا ہے، اور اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس تقاضے کو پورا کرنے کا حل بتایا کہ اپنا یہ فطری تقاضا انسان جو ہے وہ اپنی شرعی بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ پورا کرے. کئی مرتبہ یہ جو شہوت کا جو گناہ ہے اس کی انتہا تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، یعنی زنا کرنا نیک لوگوں کے لیے اس کے ذرائع مشکل ہوتے ہیں. تو کئی مرتبہ یہ جو شہوت کا مرض ہے اور یہ جو شہوت کی جو اندر باطنی گناہ ہے اس کو پورا کرنے کے اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ آنکھ کے ذریعے سے یہ گناہ کو پورا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرنے کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں، زبان کی شہوت سے، اور کچھ لوگ اس شہوت کے تقاضوں کو کان کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں. تو آنکھ کے ذریعے سے جو گناہ ہوتا ہے، شہوت کے باطنی مرض کو تسکین جو دی جاتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھیں. بہت ہی بے غبار بات ہے، اور یہ بات اتنی زیادہ واضح اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ عورتوں کو بھی بالکل ایسا ہی حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ اپنی نگاہ کو نیچا رکھو. تو جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لی وہ در حقیقت شہوت کے باقی گناہوں سے بھی بچنے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے. نگاہ کی حفاظت کے بھی مختلف جو ہے وہ درجات ہیں. کچھ لوگ راہ چلتے نگاہ اٹھاتے ہیں اور نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ موبائل پہ بد نگاہی کر لیتے ہیں یا کمپیوٹر پہ بد نگاہی کرتے ہیں کہ اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ اچھا کمپیوٹر پہ میں اپنا کام کر رہا ہوں
اور کسی نامحرم کی تصویر آ گئی تو میں نہ دیکھوں، تو یہ بھی شہوت ہے۔ اور کچھ لوگ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ پہ باقاعدہ فحاشی دیکھتے ہیں، یہ اس سے بھی اونچے درجے کا شہوت کا مرض اندر ہے۔ یہ پکی بات ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کو جب یہ شہوت کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اس تقاضے کو پورا کر لوں تو پھر میں اس کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جتنا زیادہ اس غلط خواہش کو انسان پورا کرے گا، اتنا زیادہ یہ معاملہ خراب ہوگا، اتنا زیادہ یہ شہوت کا گناہ، یہ شہوت کی باطنی مرض بڑھتا جائے گا۔ جتنا آپ اس خواہش کو پورا کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے اندر اس خواہش سے لڑنے کی ہمت کم ہوتی جائے گی، اور جتنا زیادہ آپ پہلے سے مصمم ارادہ کریں گے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، اس راہ پہ جانا ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ جو ہے اس گناہ پہ قابو نصیب ہوگا۔ تو جہاں ہم اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس گناہ سے بچنے کی بھی دعا ضروری ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ جس نے اس نگاہ کی حفاظت کر لی، اس کو اللہ سے ایک گہرا تعلق نصیب ہو گیا، اور جس نے اس نگاہ کی حفاظت نہ کی، اس میں سستی کی، تو وہ شیطان اس کو زنا کی طرف بالکل کھینچ لیتا ہے۔ تو عبادت کی لذت سے بھی جاتا ہے اور زندگی میں برکت سے بھی جاتا ہے۔ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بد نگاہی کرنا ہے، اس کا انسان کی ذہن کے اوپر، اس کی فیملی لائف کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک سائنسدان ہے، اس کا نام ہے گرانٹ برینر۔ اس نے 3 مختلف ریسرچز کی ہیں ہزاروں لوگوں پہ، اور ہزاروں ایسے لوگوں پہ جو یہ نگاہ کا گناہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر یا اپنے کمپیوٹرز پر یا ٹی وی سیٹس پر فحاشی دیکھنے کا گناہ کرتے ہیں۔ تو اس نے ان کے انٹرویوز کیے، ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کیا، اور اس نے 3 نتائج بیان کیے، 3 مختلف سٹڈیز میں 3 نتائج بیان کیے ہیں۔ اور پہلا نتیجہ اس نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو لوگ نگاہ کا گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نگاہ سے فحاشی دیکھتے ہیں یا نامحرم کو دیکھنے میں ذرا بھی تردد نہیں کرتے، نامحرم کو دیکھنے سے رکنے میں تردد نہیں کرتے، آسانی کے ساتھ نگاہ کا گناہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی بیویوں سے جنسی تسکین حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا یہ سب سے پہلا نقصان فحاشی دیکھنے کا ہے، کہ کیونکہ فحاشی دیکھ کر، ایسے مناظر دیکھ کر جو اللہ نے حلال راستہ دیا ہے،
اس میں لذت ہی نہیں رہتی. اور بزرگوں کا مقولہ بھی یہی ہے کہ بزرگوں نے فرمایا، مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان حرام راستہ اختیار کرتا ہے تو حلال کی لذت چھن جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان. اور اس سائنسدان نے کہا کہ اس کی وجہ سے امریکہ میں خاندانوں کے اندر آپس میں ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں تو ایسے اصول و ضوابط دین کے اوپر عمل جو ہے یا کوئی دینی طور پہ ان کو رکاوٹ نہیں ہے. تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، بد نگاہی میں، اور اپنی بیویوں سے جو ہے ان کی جو شہوت ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی. تو خاندان میں فیملی کے اندر بد مزاجی پیدا ہو جاتی ہے، تناؤ کا معاملہ آ جاتا ہے، چاہے عورت یہ گناہ کر رہی ہو چاہے مرد یہ گناہ کر رہا ہو. تو پہلی ریسرچ کا پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ بد نگاہی کرتے ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ پہ فحاشی دیکھتے ہیں، ان کو اپنی جو بیوی یا شوہر ہوتا ہے اس سے جنسی تسکین نہیں ملتی. دوسرا حصہ اس ریسرچ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ فحاشی دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں لونلی نیس زیادہ ہوتی ہے، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کو یہ عادت لگ جاتی ہے تو یہ ایسا گناہ ہے کہ عام طور پہ انسان اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے چھپ کے یہ کام کرتا ہے. تو بہت سارا وقت ان کو ان سے الگ گزارنا پڑتا ہے. تو ایک نیچرل اچھی فیملی والا معاملہ نہیں ہوتا بلکہ وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے. پھر اس کو اپنی بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے جنسی تسکین بھی نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. تو کئی مرتبہ یہ جو بد نگاہی ہے یہ اکیلے پن کا سبب بن جاتا ہے. بلکہ اس نے کیونکہ میتھمیٹیکل ریسرچ کی، اس نے تو یہاں تک پروف کیا کہ اتنے گھنٹے فحاشی جو بندہ دیکھ لیتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اتنے سال الگ رہنا پڑے گا، اکیلا رہنا پڑے گا. یہ اس کی ریسرچ ہے. اسی طرح اس نے یہ ریسرچ کی کہ جو شخص 1 گھنٹہ بھی پورے مہینے میں فحاشی دیکھتا ہے اس کی طلاق کے چانسز کوئی 50% کے قریب بڑھ جاتے ہیں. تو جو شخص فحاشی دیکھتا ہے پہلی اس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسے بندے کے زندگی کے اندر اپنے جو بیوی یا شوہر ہے اس سے جنسی تسکین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ایسا بندہ اکیلا رہ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ یہ فحاشی دیکھتے ہیں ان کا فیملی کا ڈیورس ہونے کا جو ریٹ ہے وہ دگنا ہے. یعنی جو فحاشی نہیں دیکھتے ان کے مقابلے میں ڈبل ہیں یہ لوگ جن کے اندر یہ گناہ ہوئی طلاق ہو جاتی ہے. تو آج کے زمانے میں جو لوگ بھی فحاشی بد نگاہی کریں گے
ان کو یہ نہیں کہ بدنگاہی کا آخرت میں صرف عذاب ملے گا، دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے۔ انسان اپنے دل کی خواہش کی وجہ سے اور اپنی شہوت کی وجہ سے یہ گناہ تو کر بیٹھتا ہے، مگر اپنی زندگی بھی خراب کر بیٹھتا ہے، اپنی روحانیت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے پکا عزم ضروری ہے اور پکی پلاننگ ضروری ہے۔ پکی پلاننگ کا مطلب کیا ہے کہ انسان ذرا سوچے کہ میں کس صورتحال میں پہنچ کر یہ گناہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے ایک جاننے والے امریکہ میں آفس میں کام کرتے تھے، انہوں نے سوچا کہ جی میرے سے بدنگاہی بہت ہوتی ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ تو توبہ تو کر لی، مگر صرف توبہ نہیں کی، اس کے اوپر غور کیا کہ جی اس گناہ سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، میں کب یہ گناہ کرتا ہوں، میری اپنی حالت کیا ہوتی ہے جب میں یہ گناہ کرتا ہوں، اور میرے آس پاس حالت کیا ہوتی ہے جب میں یہ گناہ کرتا ہوں۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عام طور پہ بدنگاہی میں سمرز میں زیادہ کرتا ہوں امریکہ میں، کیونکہ ونٹرز کے اندر سردیاں بہت ہوتی ہیں تو عورتوں کی لباس پورے کور ہوتے ہیں، ہر بندہ بہت زیادہ لباس پہنتا ہے، سردیاں زیادہ ہوتی ہیں، مگر گرمیوں میں بے لباسی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس نتیجے پہ بھی پہنچے کہ جی میں اپنی آفس جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں یہ بدنگاہی زیادہ ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے۔ تو اب اپنے اس گناہ کی حالت کے بارے میں انہوں نے اتنا سوچا کہ میں کیسے نکلوں، تو اللہ نے ان کے دل میں حل ڈالا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتا تو میرے کام کرنے میں مجھے اپنے چشمے پہننے کی ضرورت نہیں، مگر اگر میں چشمہ اتار دوں تو میں اپنا کام تو آرام سے کروں گا، آس پاس مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ حل ڈالا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جی کیسے اس گناہ سے میں نکل سکتا ہوں، اور پھر پکا عزم کیا کہ جب بھی آفس میں جاؤں گا یہ چشمہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دوں گا۔ تو جو انسان پلان کرے گا کہ جی میں اس گناہ کو مجھے نہیں کرنا، میں اپنے آپ کو اس گناہ کے قریب آنے ہی نہیں دوں گا، اس گناہ کے قریب آنے سے پہلے ہی راستہ بند کر لوں گا، تو پھر وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اس کو پکا عزم کہتے ہیں۔ اور بد نگاہی کرنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی بالکل میں نگاہ کو بھی نیچے نہیں کروں گا، اور میں مالز کے چکر بھی لگاؤں گا، اور میں اپنے فون کو بھی بے دریغ استعمال کروں گا، اور اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کروں گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جی اس طرح سے میں اپنے فون کو استعمال کروں گا، اس طرح کی نیت کروں گا جب میں کسی پبلک پلیس میں جاؤں گا، تو اپنے ذہن سازی خود کریں گے تو اس سے بچیں گے۔ اور ذہن سازی ہی نہیں کرنی اور بے دریغ ہر جگہ چلے بھی جانا ہے، ہر طرف آنکھ اٹھا بھی لینی ہے اور سوچنا بھی نہیں ہے، تو پھر تو اس گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے۔ تو جس کا پکا عزم ہوگا اس کو کوئی بھی یہ گناہ نہیں کروا سکتا، اور جس نے سوچنا ہی نہیں ہے، بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ گناہ ہوتا ہے یہ نہیں کرنا ہے، باقی ہر چیز کر رہے ہیں، فون بھی اٹھا کے فلاں چیز بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، فلاں جگہ بھی جا رہے ہیں جہاں خواتین ہوتی ہیں، فلاں تقریب میں بھی جا رہے ہیں جہاں پتہ ہے کہ نگاہ اٹھے گی غلط، فلاں رشتہ داروں کے یہاں بھی جا رہے ہیں۔ تو پلاننگ نہیں کریں گے تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہ کے اندر کھینچتی چلی جائے گی، اور جس نے پلان کیا ہوا ہے پکا عزم کیا اس کو کوئی بھی یہ گناہ نہیں کروا سکتا۔
چنانچہ ایک تابعی تھے، ان کو کافروں نے پکڑ لیا. بہت زبردست مجاہد تھے، بڑا کفار کو انہوں نے نقصان پہنچایا. ہر جنگ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے جیتنے کا سبب بنتے تھے. کافروں نے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہے وہ شخص جو زبردست فائٹر ہے، اس کو کسی طرح سے پکڑا جائے، اس نے بڑا نقصان دیا ہے. تو یہ تابعی جو تھے، ان کو پلان کر کے کفار کی آرمی نے صرف ان کو پکڑنے کے لیے ایک پوری ترتیب بنائی، اور ان کو زندہ جو ہے وہ پکڑ کے بادشاہ کے سامنے، کافروں کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا. بڑی مشکلوں سے یہ ہاتھ آئے، اور انہوں نے خوب جو ہے وہ کافروں کو نقصان پہنچایا تھا. بڑی ناراضگی تھی ان کے خلاف، سامنے لایا گیا. بادشاہ نے بھی بڑی ناراضگی سے دیکھ کے کہا کہ اس کا فوراً سر قلم کیا جائے. جو کافروں کی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، 1 منٹ ٹھہر جائیں، ابھی سر قلم اس کا نہ کریں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سپہ سالار نے کہا کہ اتنا بہترین جنگجو ہے، کسی طرح اگر یہ ہمارے دین کو قبول کر لے تو پھر تو ہماری فوج بہترین ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اس کو کہو کہ ہم اس کو اتنے لاکھ دینار دیں گے اگر یہ عیسائیت قبول کر لیتے. تو پیشکش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے موت تو منظور ہے، اپنا دین چھوڑنا منظور نہیں ہے. بادشاہ کو جب یہ جواب ملا تو بادشاہ اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ واقعی بڑا پکا بندہ ہے. یہ تو واقعی ایسا بندہ اگر ہمیں مل گیا تو کیا بات ہوگی. بادشاہ نے آفر کر دی کہ ہم تمہیں اپنی فلاں ریاست کا گورنر بنا دیں گے، آ جاؤ ہماری طرف، بن جاؤ عیسائی بن جاؤ. ادھر سے پیغام پھر آیا کہ نہیں جی موت منظور ہے، کسی جگہ کی حکومت بھی نہیں چاہیے. اب بادشاہ بڑا پریشان کہ جی اس کو کیسے میں اپنی فوج میں لے کے آؤں. بادشاہ کی ایک بیٹی خوبصورت نوجوان تھی، اس نے دیکھا میرے والد بڑے پریشان ہیں، پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا یہ نوجوان ہے مسلمانوں کا، بہت زبردست جنگجو ہے، اس کو ہم کسی طرح سے قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہو، یہ عیسائی بن جائے. بیٹی نے کہا کہ اچھا یہ آپ پروجیکٹ مجھے دیں، میں اس کو سیدھا کر لیتی ہوں. ایسی محبت کے جال میں پھنساؤں گی کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا. چنانچہ اس بیٹی نے کہا کہ اب اس کا کھانا جو ہے میں اس کو لے کے جایا کروں گی اس کے لیے. اب کھانا لے کے یہ جاتی اور ایسی قسم کے کپڑے پہنتی اور ایسی دل لبھانے والی باتیں کرتی کہ عام انسان تو اس سے بچ ہی نہیں پاتا. مگر یہ پکے عزم کیا ہوا نوجوان تو یہ کھانا لے کے آئی اور خوب دوستی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کے ہی نہ دیکھی کہ کون ہے اور کیا ہے. واپس چلے گئی، سوچا اگلے وقت میں بچیں گے تو کتنا بچے گا. اگلے وقت پھر کھانا لے کے گئی اور پلان کر کے گئی کہ کیسے پھنسانا ہے، کیسے محبت کی بات کرنی ہے. پھر اپنا یہ جادو چلانے کی کوشش کی. آخر کو شہزادی تھی اور خوبصورت شہزادی تھی اور اس نے اپنا جادو ہر طرف چلایا ہوا تھا، مگر پھر جادو نہ چل سکا کیونکہ دوسری طرف پکا عزم تھا. پھر تیسرے وقت گئی، ایک دن پورا جاتی رہی، انہوں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. دوسرے دن یہ پھر گئی، پھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. 40 دن تک یہ شہزادی کوشش کرتی رہی کہ میں اس کو کسی طرح سے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں. 40 دن میں ایک مرتبہ بھی آنکھ نہیں اٹھائی، حتیٰ کہ اس عورت نے جا کے ان کے سامنے ہار مان لی کہ تم انسان ہو یا کیا ہو.
میں 40 دن سے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہوں، اور تم میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں منع فرمایا ہے کہ نگاہ نامحرم کی طرف نہیں اٹھا. اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے، اس شہزادی نے کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ صحیح دین پہ ہو اور ہم غلط ہیں. میں تمہاری اس پاک دامنی کو دیکھ کر دین اسلام خود قبول کرتی ہوں. اس عورت نے دین اسلام قبول کیا، اور وہ عورت، وہ شہزادی ذریعہ بنی ان تابعی کا، ان کافروں کے نرغے سے نکلنے کا، اور اس نے ان کو نکلنے کا موقع دیا، اور وہ نکل کے مسلمان فوج کے ساتھ جا ملے. تو نگاہ کی حفاظت کے لیے پکا عزم کرنا ضروری ہے، پکی نیت کرنی ہے، پکی پلاننگ کرنی ہے. یہ شیطان کے ساتھ گیم ہے. تو کچھ لوگ صرف اس لیے بد نگاہی نہیں کرتے کہ موقع نہیں ہے. موقع مل گیا تو بد نگاہی کا سیلاب آ گیا. تو موقع کی تلاش میں نہ رہیں، بلکہ اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ مجھے موقع آئے بھی تو میرے پاس ایسے ڈیفنس تیار ہو کہ میری بد نگاہی نہ ہو. تو جس نے بد نگاہی سے آج کے زمانے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس نے واقعی اللہ کے ساتھ محبت کا اعلان کر لیا. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور اپنی کامل رضا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے. اس باطنی مرض سے اور ہر باطنی مرض سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.